نکلتا ہے، احمد کا الف ہٹاؤ تو اندر سے حمد نکلتا ہے، الحمد کا الف لام گیا تو حمد، محمد کا میم گیا تو حمد، احمد کا الف گیا تو حمد، یوں اللہ نے اپنے نبی کے نام کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام میں بھی نبوت کا مطلب پایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بنانے والا اللہ ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِيَبْلُوَهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَتُبْلَوُنَّ، یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں کہ میں اور آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ زندگی میں ہم آزاد نہیں۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، آزاد نہیں ہو، ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، سارا میرے فرشتے تمہارا لکھ رہے ہیں۔ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے ساتھ کرامن کاتبین ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، زبان سے بولتے ہو لکھنے والا فرشتہ لکھتا ہے۔ پھر ایک دن اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا پیپر تیرے سامنے ہے، اسے پڑھو۔ اور میں اور آپ پڑھ کے کہیں گے ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر شے میری سامنے آ گئی، میرا دیکھنا، میرا بولنا، میرا کھانا، میرا پینا، ہر شے میرے مالک نے میرے سامنے کر دی۔ تو اس مالک نے مجھے آپ کو یہ تصور دیا ہے جو حق اور سچ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ موت دیتا ہے۔ مجھے اس دنیا کو بھی اور اس دنیا کو بھی خوبصورت بنانا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ اگر اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی بنا لو۔ اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ، ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی۔ آپ نے ان سے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ پیسے دیں گے۔ اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی، بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال تھی۔ آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کے اور ہے کچھ نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ کہا مجھے اجازت دو۔ اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، تو بڑھیا آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے۔ تو غور سے دیکھ رہی، تو آپ آنکھوں میں سما گئے۔ پھر اس نے اس کو بیان کیا۔ آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے۔ تو اپنے بڑے برتن میں دودھ نکالا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، خود بھی پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا، اور آپ چلے گئے۔ شام کو اس کا خامد آیا، ابو معبد، انہیں کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری کا، پاگل ہے یہ تو چل نہیں سکتی، اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا، جس سے یہ دودھ نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا حلیہ، میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج